اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی پیاری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ پاک پر بھوک کے آثار دیکھے تو مجھے رونا آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو بی بی عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ چہرے پر بھوک کے اثرات ہیں، تو کہتی میں نے تڑپ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب سے کھانا کیوں نہیں طلب فرماتے کہ وہ آپ کو کھلائے؟ فرمایا اے عائشہ، خدا کی قسم اگر میں اپنے رب سے سوال کروں کہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلا کریں تو میرا رب ضرور ایسا فرمائے گا، پہاڑوں کو حکم فرمائے گا کہ وہ سونے کے بن جائیں اور میں زمین پر جہاں چاہوں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ لیکن اے عائشہ، میں نے دنیا میں پیٹ بھرنے کی جگہ بھوک کو، مالداری کی جگہ فقر کو، خوشی کی جگہ غم کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید فرمایا اے عائشہ، بے شک دنیا نہ محمد علیہ السلام کے لائق ہے نہ آل محمد کے لائق۔ اے عائشہ، اللہ پاک اولو العزم رسولوں سے اس بات پر راضی ہوا کہ وہ دنیا میں مشکلات پر صبر کریں، پسندیدہ چیزوں سے رکے رہیں۔ پھر مجھے بھی اللہ پاک نے حکم فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ ترجمہ کنز العرفان، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ نبی پاک نے فرمایا خدا کی قسم میں ضرور اللہ پاک کی اطاعت کروں گا، خدا کی قسم جیسے اولو العزم یعنی ہمت والے رسولوں نے صبر کیا میں بھی یوں ہی صبر کرتا رہوں گا، اور قوت تو ساری اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بی بی عائشہ نے میرے آقا کے چہرے پر بھوک دیکھ کر کہا کہ حضور آپ تو اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں آپ دعا کر دیں، اللہ کھانا بھیج دے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کھانا تو تھوڑی چیز ہے، میں دعا کروں تو پہاڑ سونے کے بن کر چلنے لگ جا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ پھر بھوک کیوں، پھر غربت کیوں، پھر فقر کیوں؟ اب یہ سمجھنا ہے۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں سادگی تھی، آپ نے اس دنیا میں خدا سے فقر اختیار کیا، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں کچھ غریب اسلامی بھائی بیٹھے ہوں، کھانا پینا کم ملتا ہو، لباس کم ہو، گھر اچھا نہ ہو، زندگی کی سہولیات نہ ہو۔ ایسا بندہ اگر فقر اختیار کیے ہوئے ہے تو وہ اختیاری نہیں ہے، وہ تو مجبوری ہے۔ وہ دعا کرتا ہے یا اللہ اچھا گھر دے دے، اچھا لباس دے دے، اچھا کھانا، وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ مگر نبی پاک مالک جنت ہیں مگر فقر اختیار کیے ہوئے ہیں، مگر سادگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کریں، میرے آقا وہ ہیں، آپ نے معجزات سنے ہوں گے، میرے آقا دعا فرمائیں تو تھوڑا سا کھانا ہزاروں کو کھلا دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ یاد ہوگا نا، دودھ کا ایک پیالہ تھا، میرے آقا دعا فرما دیں وہ دودھ کا ایک پیالہ 70 صحابہ میں پورا ہو جاتا تھا، جن کی مبارک انگلیاں اگر پیالے میں رکھ دی جائیں تو نبی پاک حکم فرمائیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے جو ہزاروں لوگوں کو کفایت کر جائے۔ اللہ اکبر۔ اور خود نبی پاک کا انداز کیا ہے کہ کئی کئی دن کے فاقے ہیں جن کے در کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، جن کے صدقے دنیا پل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا گھر کیسا سادہ، کئی کئی منزلیں نہیں تھیں، کئی مرلوں یا کئی کنالوں پر محیط بڑا سا محل نہیں تھا۔ غرض یہ کہ نبی پاک نے بڑی سادہ زندگی اپنائی ہے۔ آج دو باتیں سمجھنی ہیں کہ نبی پاک کی لائف سٹائل جو ہے وہ سادہ اور فقر والا کیوں ہے، اور ہمیں اس سے
سے کیا سبق ملتا ہے، اور دوسرا دوران گفتگو اولو العزم رسولوں کا ذکر ہوا، ہمت والے رسولوں کا ذکر ہوا۔ آج ان دو باتوں کو سمجھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور زندگی کی مشکلات کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اپنی مشکلات پر صبر کیسے حاصل کرنا ہے، انشاءاللہ وہ بھی سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا رب کے حبیب ہیں، مالک جنت ہیں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی سارے خزانے تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ وہ نبی پاک ہیں، اور خود حال کیا ہے کہ کئی کئی دن کے فاقے ہیں، ہے نا کمال کی بات۔ چلے اس حدیث سے ایک عقیدہ بھی سمجھ آ جائے۔ بعض اوقات لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپ نبی پاک سے کیوں کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، ہیں اللہ اکبر، اللہ کے حبیب خود فرما رہے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ پہلے شعر میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت، اعلیٰ حضرت نے قرآن سے ثابت کیا کہ ساری کثرت اور کوثر رب نے کس کو عطا کیا؟ اپنے حبیب کو عطا کیا۔ اب آؤ بخاری کی حدیث سے شعر سن لو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حدیث کیا ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ دیکھو بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں، رب ہے معطی یہ ہے رب ہے موتی، موتی یعنی عطا کرنے والا، قاسم تقسیم کرنے والا، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی اور یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے صلی اللہ۔ اب سمجھ کے آئی کہ ساری دنیا کو تقسیم وہ کر رہے ہیں، اور خود حال کیا ہے؟ اے ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سہانا، مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ خزانے تقسیم کرنے والے ہیں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیاری ڈیلیبریٹلی فقر کو اختیار کیا۔ دیکھیں دنیا میں آپ کو کوئی آفر دے کہ ₹1,00,000 لے لیں، 2 لاکھ لے لیں، کیا کریں گے؟ مہربانی آپ کی دے دے بھائی، کون منع کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پیارے آقا کو کیا آفر ملی؟ آپ کو فرمایا گیا رب کی طرف سے کہ اے محبوب دنیا بھی قبول کر لیں، آخرت میں سے بھی آپ کا حصہ کم نہیں کیا جائے گا، یعنی دنیا میں بھی آپ بادشاہوں والی زندگی گزاریں، اور ان نعمتوں کی وجہ سے آخرت کے انعامات میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کیسی آفر تھی؟ اللہ اکبر۔ مگر سبحان اللہ، پیارے آقا نے کیا عرض کیا؟ اے مالک کریم، میں چاہتا ہوں اے دنیا میں ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں، ایک دن کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ اکبر، یعنی ایک دن کھانا ہے، ایک دن بھوکا رہ کر صبر کرنا ہے، یہ کیسا انداز ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے محبت رسول کی تاثیر وہ کیا؟ یاد رکھیں ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے۔ آگ کی تاثیر کیا ہے؟ آگ ہوگی تو جلا دے گی۔ کھانا کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے تو کھانے کی تاثیر کیا ہوگی؟ بھوک مٹا دیتا ہے۔ دوا کھائیں تو بیماری دور ہو جاتی ہے تو یہ دوا کی تاثیر ہے۔ تو محبت رسول کی تاثیر کیا؟ محبت الہی کی تاثیر کیا؟ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، یہ عام بندے کا قول نہیں ہے، پیران پیر فرماتے ہیں محبت الہی کی تاثیر آزمائش ہے، محبت رسول کی تاثیر فقر ہے۔ یعنی جو اللہ سے محبت کرے گا اس پر آزمائشیں آنا شروع ہو جائے، وہ ریڈی ہو جائے کہ اب ٹینشن آئے گی، اب آزمایا جائے گا، اب امتحان آئے گا۔ یہ ان
ان تمام لوگوں کا جواب بھی ہے جو کبھی کبھی کہتے ہیں یار جب میں دین سے دور تھا نا، میں دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں تھا، میں اتنی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میں قافلوں میں نہیں جاتا تھا، میں درس نہیں دیتا تھا، لائف سیٹ تھی، جیسے جیسے دین کی طرف آ رہا ہوں مشکلیں آ رہی ہیں، ٹینشن آ رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت الہی کی تاثیر وہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ ٹینشن آئے گی، بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ ہاں بلکہ ایک اور کمال کی حدیث سنا دوں، یہ وسوسہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائش آتی ہے، سب سے زیادہ نبیوں پر، اس کے بعد جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا عجیب بات، یا اللہ تیرے قریب ہو رہے ہیں اور آزمائشیں بھی آ رہی ہیں۔ نبی پاک نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے جس کا مضمون ہے کہ اس لیے آزمائشیں آتی ہیں کہ اللہ کی رضا یہ ہے دنیا میں میرے بندے سے جو خطائیں ہوئی ہیں آزمائش بھیجوں، میرا بندہ صبر کرے، صبر کی برکت سے گناہ معاف کر دوں، جب میرے پاس آئے تو اپنی جنت میں بلا حساب داخل کر دوں۔ ارے یہ آزمائشیں گناہ معاف کروانے آتی ہیں، اللہ اپنے قریب کر رہا ہے نا، میل ہٹا کر، زنگ ہٹا کر، گناہوں کی تہ ہٹا کر رب اپنے قریب کر رہا ہے تاکہ میرے بندے کو آسانی سے جنت میں داخلہ مل جائے۔ گھبرانا نہیں ہے۔ ہاں بندہ کہے یار مولانا صاحب کو ڈرا دیا، نماز پڑھیں گے تو آزمائش، قافلے میں جائیں گے تو ٹینشن۔ ہاں اب آگے آپ سنو گے، ہمت والے رسولوں کی بات کرنی ہے نا، تو ہمت والا امتی بھی تو بننا ہے۔ اور اچھا آگے غوث پاک نے کیا فرمایا؟ محبت رسول کی تاثیر کیا ہے؟ وہ فقر ہے، غربت، مالی مسائل بھی ہوں گے۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اگر سچے ہو نا تو فخر کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی فقیری کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر اس کی طرف اتنی تیزی سے آتا ہے کہ سیلاب بھی اتنی تیزی سے اپنی منزل کی طرف نہیں بڑھتا ہے۔ ہاں فقر، یعنی اب یہ غور کر لیں، اس پہ ٹینشن نہ لیا کریں، یہ اللہ والوں کا انداز ہے۔ اگر آپ پر ٹینشن آ رہی ہے نا، بلکہ بزرگان دین کا انداز تو اور نرالا ہوتا تھا، وہ ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ اتنی دنوں سے ٹینشن کیوں نہیں آئی ہے۔ ہاں ہے نا عجیب بات ہے، ان کو یہ ٹینشن ہوتی تھی کہ یار کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں، زندگی آسان، کہیں رب ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ہاں یہ بڑی میں بہت اوپر لیول کی بات کر رہا ہوں، جلدی سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا سکون میں ہوں اللہ راضی ہے۔ بعض لوگوں کو سکون میں رکھ کر ڈھیل دی جاتی ہے۔ کیا آپ شراب کا کام کرنے والے، جوا کا کام کرنے والے، حرام روزی کمانے والوں کے ٹھاٹ نہیں دیکھتے؟ یار حرام بھی کر رہے اور مزے بھی کر رہے ہیں، اور مسجد کے امام صاحب کو دیکھیں اتنی سی تنخواہ، بیچارے غربت میں جی رہے، بچے کی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے، یہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو ڈھیل دی جاتی ہے اور اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، صبر کر کے ان کے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی زوجہ نے کہا مجھے آپ سے طلاق چاہیے، بڑا لائف سٹائل بڑا زبردست گزر رہا ہے، ایوری تھنگ از ویری گڈ، اچانک بیوی نے کہا طلاق چاہیے۔ کس بات کی طلاق چاہیے؟ میں نے تمہارا دل نہیں دکھایا، تمہیں تکلیف نہیں دی، کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ کب 40 دن ہو گئے میں نے دیکھا آپ کو نہیں، وہ کہتی طلاق چاہیے۔ کہ چلو کسی امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، کسی علامہ کے پاس چلتے ہیں، دونوں مل کے جا رہے تھے، راستے میں پیر پہ ٹھوکر لگی شوہر کے، کہ ٹھیک ہے اب طلاق نہیں چاہیے واپس چلے۔ کہ عجیب عورت تو پہلے کہتی طلاق چاہیے اب کہتی طلاق نہیں چاہیے۔ کا مسئلہ یہ میں 40 دن سے دیکھ رہی تھی آپ پر کوئی آزمائش نہیں آئی ہے، مجھے لگا اللہ آپ سے ناراض ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب پیر پہ ٹھوکر لگی تو مجھے لگا نہیں رب آپ سے راضی ہے جبھی تو آزمائش آئی ہے۔ اگر یہ ذہن بن جائے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ میری آزمائش اس لیے آئی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ میرا امتحان لے رہا ہے اور میں صبر سے، ہاں کچھ لوگ آزمائش میں فیل بھی ہوتے ہیں، آزمائش آتی ہے معاذ اللہ آل فال بک رہے ہیں، کفریہ کلمات بک رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ نہیں، بزرگان دین آزمائش کو ویلکم کرتے تھے، جس طرح خوشی کو، خوشخبری کو خوش آمدید کہتے ہیں نا، اللہ والے آزمائش کو ویلکم کرتے تھے کہ چلو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی۔ حضرت فتح موصلی بڑا نام ہے رحمت اللہ تعالی اللہ والے، ایک بار آپ کی زوجہ جو تھی کہیں جا رہی تھی، ٹھوکر لگی اور ناخن اکھڑ گیا، مسکرانے لگی۔ کسی نے کہا ناخن تو آپ بتائیں کبھی ناخن اکھڑ جائے تو جان نکل جاتی ہے، تو پوچھا گیا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟
آپ کہتی تکلیف تو بہت ہوئی، مگر اس لیے میں مسکرا رہی ہوں کہ تکلیف پر صبر کروں گی اور اللہ صبر کا اجر عطا فرمائے گا، اس لیے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے۔ ہمارا تو منہ ہی بدل جاتا ہے، کوئی کہ خیر تو، یعنی مثال ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی نقصان ہو جائے، موبائل خراب ہو جائے، موٹر سائیکل کو ٹکر لگ جائے، تھوڑے بہت پیسوں کا نقصان ہو جائے، ہمارا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کوئی بڑا مسئلہ، خیر تو بھائی آج آپ کا چہرہ ایسا ہو رہا ہے، ہاں بھائی کیا بتاؤں، موٹر سائیکل خراب ہو گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، موبائل ٹوٹ گیا، یعنی ہمارے چہرے سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور اللہ والے مصیبت پر مسکرا رہے ہیں کہ اللہ نے آزمائش بھیج کر صبر کا موقع دیا۔ ایک اور بڑی کمال کی بات پڑھی تھی یہ کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، دیکھیں ایک ہے عوام کا مقام صبر، ہم پر مصیبت آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، اگر کر بھی لیں تو کیا کریں گے، صبر کریں گے نا۔ اللہ والوں کا وہ مقام شکر ہوتا ہے، بات تھوڑی گہری ہے، جہاں عام لوگوں کا مقام صبر ہوتا ہے وہاں اللہ والوں کا مقام شکر ہوتا ہے۔ ہاں ہم کیا کہتے ہیں، اے اللہ مجھے اس حال میں رکھ، ہم جب بھی اللہ سے دعا کریں گے نا ہم اپنے مسائل کا سولوشن چاہتے ہیں کہ اللہ بچوں کو بھی خوشحالی دے، مال میں بھی برکت دے، سکون والی زندگی دے، یعنی ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے کہ اللہ جس حال میں میں راضی ہوں اس حال میں رکھ۔ اللہ والے کہتے ہیں اللہ جس حال میں تو راضی ہے اس حال میں ہمیں رکھ۔ یہ بہت فرق ہے، اگر رب عز و جل میری آزمائش میں راضی ہے، اگر اللہ میری مشکل میں راضی ہے تو اللہ میں بھی راضی ہوں۔ اللہ سے ہم کیا کہتے ہیں، اللہ مشکل دور کر دے، پریشانی دور کر دے، بیماری دور کر دے، یہ عام لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مولا جس حال میں تو راضی ہے میں بھی اسی حال میں راضی ہوں۔ بابا بلے شاہ کا غالباً شعر ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھنو چلے پاوا ہوں۔ کہتے ہیں اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو پھر سکھ کو کیا کرنا ہے، پھر سکھ نہیں چاہیے۔ باتیں آج گہری ہو رہی ہیں، باتیں آج مشکل ہو رہی ہیں، لیکن اگر جس کو سمجھ آ گئی نا پھر وہ اپنی مشکل کو بھی انجوائے کرے گا، پھر وہ اپنی پریشانی کو بھی انجوائے کرے گا، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ نا یار، میرے اور آپ کے تو اختیار میں ہے ہی کچھ نہیں، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے؟ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو ہاتھ اٹھائیں تو بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی۔ بھول گئے وہ واقعہ؟ صحابی نے کہا تھا حضور بارش نہیں ہو رہی، آقا نے ہاتھ اٹھائے تو بارش برستی ہے۔ اگلے ہفتے آ کر کہتے ہیں آقا ڈوب گئے رکوائیے، آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بارش رکتی ہے۔ ایسی طاقت والے آقا ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ ایسے آقا ہیں، مگر مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں، ہاتھ خالی ہیں مگر اللہ کی عطا سے دو جہاں کی نعمتوں کے مالک بھی ہیں۔ تو پھر ہم کس بات پر گھبرا رہے ہیں؟ علماء نے اس بات پر بھی بحث کی ہے، ڈیبیٹ کی ہے کہ جناب نبی پاک نے یہ دانستہ ڈیلیبریٹلی اختیاری فقیری اور سادگی کیوں اختیار کی؟ نبی پاک تو بادشاہوں والی زندگی گزارا۔ علماء نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں کہ اگر پیارے آقا مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے، مہنگا کھانا کھاتے، مہنگی سواری ہوتی، عالی شان محل ہوتا، زبردست مہنگا بستر ہوتا، تو نبی پاک کے غریب امتی تو مارے جاتے ہیں۔ غریب امتی تو سوچتا ہی رہتا نبی پاک نے تو جناب بٹیر کھایا اور پیارے آقا نے ہرن کا گوشت کھایا اور یہی سنت ہے، تو میں تو غریب، میں سنت پر عمل کیسے کروں گا؟ پیارے آقا مہنگے مہنگے لباس پہنتے تھے، میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں۔ نبی پاک جناب مہنگے بستر پر سوتے تھے، میرے پاس تو چٹائی ہے۔ غریب امتی سنت پر عمل کیسے کرتا؟ اللہ اکبر، میرے آقا جانتے ہیں کہ میرے امتیوں میں اکثر غریب ہوں گے۔ میرے آقا نے خود سادہ زندگی گزاری کہ اگر امتی چٹائی پر سو رہا ہے تو دل چھوٹا نہ ہو جائے، اس کو اطمینان ہو جائے کہ میرے نبی بھی چٹائی پر سویا کرتے تھے۔ اگر امتی کو ایک دن کا کھانا نہیں ملا، فاقہ ہے، اسے تسلی رہے کہ میرے آقا وہ ہیں جو کئی کئی دن کا فاقہ کرتے تھے۔ امتی صرف روٹی کھا رہا ہے، سالن نہیں ہے، تو تسلی ہو جائے کہ میرے آقا وہ ہیں جو کبھی کھجور اور پانی پر گزارا کرنے
لیا کرتے. ارے امتی کے پاس اگر اچھا نیا لباس نہیں ہے تو دل چھوٹا نہ کرے. میرے آقا وہ ہیں جو جنت کے خزانوں کے مالک ہیں مگر لباس پر پیبند لگا ہوا ہوتا تھا, سادہ لباس پہنا کرتے تھے. اللہ اکبر, کیا خوبصورت ادا ہے میرے آقا کی. کتنی سنتیں آسان ہو گئیں غریبوں کے لیے عمل کرنے کے لیے. ہاں جو امیر امتی ہیں اب وہ چاہیں تو سادگی اختیار کر کے وہ سنت پر عمل کر لیں. غریبوں کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر, ایسے پیارے آقا ہیں. تو آج یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر کسی وجہ سے تنگی ہے, کسی وجہ سے فقیری ہے, کسی وجہ سے جناب نعمتیں کم ہیں یا کسی آزمائش میں ہو تو ہمت میں رہنا اور نبی پاک کو یاد کر لینا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رول ماڈل ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر کیا ہوا. ایک صحابی بھوک سے پریشان اور پیارے آقا کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں حضور بھوک لگ رہی ہے, اور اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ صحابی رسول, قطعی جنتی, آقا کے ساتھی. کبھی پیٹ پہ پتھر باندھا ہے بھوک کی وجہ سے, پھر بھی شکوہ. ان کے پیٹ پہ پتھر تھا مگر شکوہ نہیں تھا. مگر کمال دیکھو کہ جب صحابی نے کہا نا حضور بھوک نے ستایا ہے, پیٹ پر پتھر باندھ کر پیٹ کو تھوڑا وزنی کیا, نبی پاک نے اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. رول ماڈل نبی پاک تمام غریبوں کے لیے دلاسا ہیں. میرے آقا تمام دنیا میں پریشان حال لوگوں کے لیے دلاسا ہیں. اور اب آگے چلو, دوسرا ٹاپک کیا تھا؟ اولو العزم رسول کون ہیں؟ ہمت والے رسول. قرآن نے کیا فرمایا نبی پاک سے؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ صحابی رسول ہیں, آپ فرماتے ہیں اولو العزم رسول 5 ہیں. چلیں آج یہ بھی یاد کر لینا, اجتماع سے ایک بات تو سیکھ کر جائیں. اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے آقا اولو العزم رسولوں میں سب سے ٹاپ پر, پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام. دوسرے نمبر پر کون ہے؟ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. تیسرے نمبر پر کون ہے؟ چوتھے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور 5ویں نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 رسول یاد رکھنے ہیں. آسان کر دیتا ہوں, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, اور 5ویں خود ہمارے آقا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا اب عقیدہ سن لیں. ہمارا نبوت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ نبوت میں سب کے سب نبی برابر ہیں, البتہ درجات کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے. یہ عقیدے کی بات یاد رکھنی ہے. ساری مخلوق میں انبیاء کرام سب سے افضل ہے. یہ بھی عقیدہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی اولیاء ہیں نا سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. مگر یاد رکھیں کوئی ولی, کوئی کتب, کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. اتنا بڑا مرتبہ ہے صحابی رسول کا. اچھا پھر کوئی صحابی وہ کسی نبی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے, یہ بھی یاد رکھنا. اور کوئی نبی جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ بات یاد رہے. اب نبی پاک کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. صبر کرنے کی تلقین اللہ قرآن میں فرماتا ہے. اب صبر ہے کیا؟ اپنے پاؤں پر جمے رہنے کو صبر کہتے ہیں. حالات کیسے بھی ہوں بندہ اپنی جگہ پر جمع رہے, مشکل آئے, پریشانی آئے, مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائے, بندہ اپنی جگہ پر قائم رہے, اس کو صبر کہتے ہیں. دیکھیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ پر کربلا کے میدان میں کیسے کیسے امتحان نہ آئے. 72 ساتھی آپ کے سامنے شہید ہوئے. حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے گلے پر تیر لگا, آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ تیر نکالا. بھائی, بھتیجے, بھانجے, بیٹے آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے. پانی بند ہے مگر آپ جمے ہوئے ہیں, آپ صبر پر ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ افعال الہی کو سمجھے. اللہ پاک نے کس چیز کو کس چیز کا نتیجہ بنایا ہے, اس بات کو سمجھنا, اس پہ غور کرنا, اس سے حکمت ملتی ہے, اللہ پاک کی پہچان نصیب ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر محنت بندہ کرتا ہے تو کامیابی ملتی ہے. اخلاص کیا بندہ اخلاص ہوتا ہے تو قبولیت ملتی ہے. توکل کرتا ہے تو سبحان اللہ, اللہ پاک
پاک کی خاص مدد مل جاتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. تو اللہ پاک نے کسی نہ کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ نتیجہ مل جائے گا. اب سوچنا یہ ہے کہ کسی کو قیادت چاہیے، کسی کو امامت چاہیے، کوئی پیشوا بننا چاہتا ہے. جو لیڈرشپ ہے نا ہمیشہ یاد رکھے وہ صبر کا نتیجہ ہے. یہ نوٹ کر لے، جو صبر دکھائے گا، ہمت رکھے گا، استقامت اپنائے گا، حالات کیسے ہی ہو جائیں اپنے رستے پر قائم رہے گا، پاؤں جمے رہیں گے. اللہ پاک اس تمام کوشش کے بدلے اسے امامت عطا فرماتا ہے، اسے لیڈرشپ عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. رب نے قرآن میں فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. فرمایا اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. اب غور کرے نا، بنی اسرائیل تو بڑے مظلوم تھے. فرعون اور اس کی قوم نے کتنا ظلم کیا، 70,000 لڑکے شہید کر دیے، قتل کروا دیے، ظلم کیا. بنی اسرائیل تو کمزور تھے، غلامی میں تھے، مگر اللہ پاک نے کیا فرمایا، جب صبر کیا تو اللہ نے امام بنا دیا، پیشوائی عطا فرمائی. تو پتا چلا صبر کا نتیجہ امامت نکلتا ہے. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہاں اگر لیڈر بننا ہے، اگر امامت کرنی ہے، پیشوائی چاہیے تو یہ صبر کے نتیجے میں ملتی ہے. اور اولو العزم رسول جو اللہ پاک کے سب سے مقرب بندے ہیں، انہوں نے کیسی ہمت دکھائی، اللہ نے کیسا مرتبہ دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں اب ذرا ان 5 رسولوں کے بارے میں مختصر، ورنہ تو یقین کریں ایسے واقعات ہیں بندہ پڑھتا چلا جائے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.